سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین نبی دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد کے مدینہ شریف کے حالات و واقعات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات جو آپ نے مسجد ضرار کے لیے اٹھائے، ان کے متعلق آج گفتگو کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ کے قریبی علاقہ پہنچے، جب مدینہ کی ابتدا میں آپ نے قیام فرمایا تھا تو بنو عمرو بن عوف کے محلے میں آپ نے قیام فرمایا۔ جو لوگ ہمارے ان دروس کو تسلسل سے سن رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ آپ نے بنو عمرو بن عوف کے محلے میں قیام فرمایا، اور یہاں پر آپ نے ایک زمین کا خطہ، زمین کے خطے کو مختص کیا تھا مسجد کے لیے، جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ مسجد قباء کی بڑی فضیلت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ ہر ہفتے کے روز مسجد قباء میں جا کر نماز وغیرہ ادا کیا کرتے تھے۔ بنو عمرو بن عوف کے چچا کے لڑکے بنو غنم بن عوف جو تھے، یہ افراد زمرہ منافقین سے تھے، اور ان کا تعلق ابو عامر فاسق کے ساتھ تھا۔ ابو عامر فاسق کے حوالے سے بھی ہم بڑی تفصیلی گفتگو اپنے گزشتہ دروس کے اندر کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے ابھی اس مسجد کے قریب ہی ایک اور مسجد بنانے کا پروگرام ترتیب دیا، اور ابو عامر فاسق بھی ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ یہ آخری دم تک کفار کے لشکر میں شامل ہو کر اسلام کے خلاف معرکہ آرائی میں مصروف رہا، یہاں تک کہ حوازن کی جنگ میں کفار کی شکست نے اسے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا۔ اس نے اپنے حواریوں بنو غنم بن عوف کے ہاں یہ پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے سیدھا کیسر روم کے پاس جاؤں گا اور اسے اشتعال دلا کر مسلمانوں پر حملے کے لیے تیاری کروں گا، لیکن تم لوگ بھی مدینے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف جس حد تک ہو منصوبہ سازی اور خفیہ سازشوں کے ذریعے مسلمانوں کو پریشان کیے رکھو۔ لہٰذا اسی تسلسل کا یہ حصہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف عملی طور پر منصوبہ سازی کرنے کے لیے، خفیہ سازشوں کے لیے ایک ایسی مسجد کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا جس کے اندر مسلمانوں کے خلاف دن رات منصوبے تیار کیے جا سکے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا سکے، مسلمانوں کے دل میں اسلام کے لیے شک کے بیج جو ہیں وہ بوئے جا سکے۔ لہٰذا ان افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک جانے سے پہلے، غزوہ تبوک پر روانگی سے پہلے ہی اس مسجد کی تعمیر مکمل کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا، یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے جس میں بیمار، معذور لوگ اور موسم برسات اور موسم سرما کی تاریک راتوں میں جو لوگ طویل سفر کر کے مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے، ان لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے ایک مسجد جو ہے اس کو تیار کیا ہے۔ لیکن اصل مقصد تو اس میں مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازیاں اور اہل اسلام میں انتشار پھیلانا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیچ بونا، یہ اس کا مقصد تھا۔ یہ ساری باتیں اور یہ سب مکر و فریب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس لوٹے اور ان لوگوں کی وہی خواہش رہی کہ آپ ہماری مسجد میں تشریف لائیں، اس کی افتتاحی تقریب میں آپ شامل ہوں، اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اہل ایمان بھی اس مسجد کا رخ کرے اور اہل ایمان کے ایمان کو خراب کرنے کا ان لوگوں کو موقع میسر آ جائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر روانگی سے پہلے تو یہ وجہ بتائی کہ میں کافی مصروفیت میں ہوں اور اس وقت ایک لمبے سفر کی تیاری ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے سے پہلے تو اس مسجد میں قدم رنجا آپ نے نہیں فرمائے، لیکن جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے مقاصد پر مطلع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں ارشاد فرماتے ہیں لَتَقُمْ فِيهِ عَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء یا مسجد نبی کی طرف اشارہ ہے، یا ہر اس مسجد کی طرف جس کو دین کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت بنایا گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی آپ اس میں تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال پر مطلع ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام میں مالک بن دخشم، معن بن عدی، عامر بن السکن اور وحشی جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان 4 افراد کو بلایا اور حکم دیا کہ مسجد ضرار کو منہدم کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے، اس مسجد کی بنیادیں تک ختم کر دی جائے۔ تو 4 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ساتھ ہی بڑی سرعت رفتاری سے سالم بن عوف کے محلے میں پہنچے، اور یہ یاد رہے کہ مالک بن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ قریبی رشتہ دار تھے یہ لوگ۔ مالک نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ میرا انتظار کیجئے، آپ ابھی اپنے گھر سے مشال کو روشن کر کے لائے، اور جاتے ساتھ ہی آپ نے مسجد ضرار میں داخل ہوتے ہی پہلے اس مسجد کو نظر آتش کیا، اس کے بعد اس مسجد کو پیوند زمین کر دیا، یعنی مسجد کو مسمار کر دیا گیا، گرا دیا گیا، اور اس کے سب بنانے والے جو لوگ تھے وہ دائیں بائیں بھاگ کھڑے ہوئے، تتر بتر جس کو کہتے ہیں ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس جگہ پر کوڑے کا ڈھیر، مردار جانور اور بدبودار چیزیں پھینکی جائیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ تھی جو مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق نفرت کا بیج بونے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس جگہ پر کوڑا کرکٹ، مردار جانور، بدبودار چیزیں پھینکنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس شخص سے انتہائی نفرت رکھتے تھے جس نے اس مسجد کو بنانے میں کسی قسم کا کردار ادا کیا یا اس مسجد کے متعلق کسی قسم کی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے ملاقات فرماتے ہیں اور آپ نے اس شخص سے سوال کیا کہ مسجد ضرار کو بنانے میں تمہارا بھی کیا کوئی حصہ تھا؟ اس نے کہا جی میں نے اس مسجد کے لیے ایک ستون دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابشر بہا فی عنقک فی نار جہنم، تمہیں خوشخبری ہو کہ جب تم آتش دوزخ میں پھینکے جاؤ گے تو یہ ستون تمہاری گردن میں لٹکایا جائے گا۔ یعنی اسلام کے خلاف تفرقے بازی میں جس شخص نے جتنا بھی حصہ لیا اس شخص کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ان فرقوں کو، ان بد مذہب افراد کو جو اہل اسلام کے دلوں میں نفرت کے بیج بوتے ہیں اور اسلام کے عقائد و نظریات پر حملے کرنے میں مصروف کار نظر آتے ہیں۔ مسجد قباء کے متولیوں نے حضرت عمر فاروق سے اجازت طلب کی کہ وہ مجمع بن حارثہ، سیدنا مجمع بن حارثہ کو مسجد قباء میں امامت کے فرائض سر انجام دینے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے سیدنا مجمع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ آپ چونکہ مسجد ضرار میں بحیثیت امام نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مسجد قباء میں داخل ہو کر وہاں پر لوگوں کو امامت کروائیں۔ سیدنا مجمع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر ظاہر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اللہ کی قسم
میرے دل میں تو ان منافقین کے ارادوں کے متعلق ذرا سا بھی کوئی وہم و گمان نہ تھا۔ ان کے دلوں میں جو اسلام کے خلاف بغض و عناد پنہا تھا، اس بارے میں مجھے قطعاً علم نہیں تھا، اور اگر مجھے علم ہوتا تو میں ہرگز ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہ کرتا۔ میں اس وقت نوجوان تھا، قرآن کریم کی قرات کے ساتھ تلاوت کر لیا کرتا تھا، دوسرے لوگ سارے بوڑھے تھے جن کی زبان پر قرآن کریم رواں ہی نہ تھا، اس لیے میں ان کے مذموم ارادوں سے بے علمی کے باعث وہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مجمع بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عذر کو قبول فرمایا اور انہیں مسجد قباء میں امامت کرنے کا شرف جو ہے وہ عطا فرما دیا گیا۔ غزوہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف واپس تشریف لا رہے تھے، آپ نے پہلا کام تو یہ فرمایا کہ وہاں پر مسجد زرار جو تھی اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا۔ اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لمبے سفر سے تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سب سے پہلے نوافل ادا کرتے، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے، اور اس کے بعد دیگر لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ یہاں پر 80-85 افراد وہ بھی تھے جو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے نہ جا سکے۔ ان میں بہت سے افراد ایسے تھے جو کہ معذور تھے، بوڑھے تھے، نابینا تھے، یا وہ لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معذور قرار دیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف نہ لے جا سکے۔ بہرحال یہ لوگ تو معذور تھے، ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ناراضگی والا معاملہ تھا نہیں۔ اب دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مختلف قسم کے عذر ظاہر کرتے اور اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ یہ عذر ظاہر کر کے ہماری جان خلاصی ہو گئی۔ یہ اب دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو مخلص صحابہ کا گروہ تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں سستی برتی، یعنی ان کے نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا ایک بڑا گناہ کا معاملہ تھا، بس نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ نہ جا سکے، یا ان کے دل نے اس چیز کی اجازت نہ دی کہ گرمی کے اتنے طویل سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 10 بتائی جاتی ہے۔ 7 صحابہ اکرام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کا بڑا ہی ایک عجیب طریقہ جو ہے وہ اپنایا، اور انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا۔ وہی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ تھی۔ مسجد سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو لبابہ اور ان کے دیگر ساتھی ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے عہد کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں کھولیں گے تو یہ لوگ خود کو آزاد نہیں ہونے دیں گے، اپنے آپ کو انہی ستونوں کے ساتھ باندھے رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ ان کو کھولوں گا نہ ہی ان کا عذر قبول کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود آزاد کرنے کا حکم دے دے۔ ان لوگوں نے مجھ سے روگردانی کی، مسلمانوں کے ساتھ غزوے میں شریک ہونے سے اجتناب برتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے سنا تو کہنے لگے، ہم خود کو ہرگز نہ کھولیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ کھولے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 102، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہ کا، انہوں نے ملا جلا دیے ہیں کچھ اچھے اور کچھ برے عمل، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی توبہ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر ان کو کھول دینے کا حکم دیا۔ جب یہ شخص ابو لبابہ کے پاس گیا تاکہ انہیں کھول دے تو انہوں نے اسے کھولنے سے روک دیا اور کہا، مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ کسی کو اجازت نہیں کہ مجھے اس ستون کے ساتھ سے کھول دیا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان اسیر قیدیوں کو رہا فرمایا۔ یہ لوگ رہا ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں گئے، اپنے سارے اموال اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مال ہیں، ہم انہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں،
آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجئے، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے اموال قبول کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کا نزول فرمایا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وصول کیجیے ان کے مالوں سے صدقہ تاکہ آپ پاک کریں انہیں اور بابرکت فرمائیں انہیں، اس ذریعے سے نیز دعا مانگیے ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو 10 میں سے 7 صحابہ کا معاملہ تھا جو صاف ہو گیا، انہوں نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد نبوی ہے اس میں ستونوں سے باندھ کر رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیا۔ اب آتے ہیں ان 3 صحابہ کی طرف جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں باندھنا پسند نہ کیا۔ ان کے نام ہیں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں مخلص صحابی ہیں، لیکن ان لوگوں نے آج کل کرتے ہوئے وقت کو اتنا مؤخر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ بھی گئے اور وہاں سے آپ واپس تشریف بھی لے آئے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دیگر لوگ باری باری آ کر منافقین اپنا عذر ظاہر کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عذر ظاہر کر وہاں سے چلے جاتے تھے اور اپنے دل میں سمجھتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جھوٹ بولا ہے اس سے ہماری جان خلاصی ہو گئی۔ لیکن 3 صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، اب یہ 3 صحابہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں متعدد بار خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عذر ظاہر کروں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ہر بات پر مطلع فرما دیتا ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بوجہ سستی اور کاہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکا۔ اصل میں حالات و واقعات یہ تھے کہ تبوک کا جب موقع تھا یہ انتہائی سخت گرمی کے عالم میں ہوا اور یہی وہ موقع تھا جب صحابہ اکرام کے مختلف باغوں میں سرسبز جو باغات تھے وہ لہلہا رہے تھے، ان پر پھل لگے ہوئے تھے اور ان ایام میں عرب لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے اور ان ایام کے اندر وہ گرمی کے سفر سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ تو اصل میں جو یہ گرمی کے سفر سے اجتناب برتا ان لوگوں نے یہ اسی لیے برتا کہ ہم یہاں پر رہیں، کچھ سہولت سے ہمارے دن گزر جائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر مرضی پہنچے ہوں ہم تیز رفتار سواریوں پر جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن آج کل کرتے معاملہ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا اتنا مؤخر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی تشریف لے آئے۔ بہرحال اب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں کس بیانی سے ہرگز کام نہیں لوں گا، سچ بولوں گا، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں لیکن مجھے امید ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، چاشت کی نماز پڑھی، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، پھر ازواج مطہرات سے ملاقات فرمائی۔ اب مسجد نبوی میں تشریف لائے تو لوگ مختلف عذر کر اپنی جان خلاصی کروانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے تھے منافقین، لیکن میں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جا کر بیٹھا اور میں نے سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک ایسا تبسم تھا جس میں آپ کی ناراضگی ظاہر تھی۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، میں آگے بڑھا، حضور کے قدمین شریفین کے سامنے بیٹھ گیا، حضور نے مجھ سے رخ انور پھیر لیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس غلام سے رخ انور کیوں پھیر لیا؟ بخدا نہ میں منافق ہوں، نہ میرے دل میں کوئی شک ہے اور نہ میں نے اپنا عقیدہ بدلا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم جہاد سے پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہ تھی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری بھی تھی، صحت بھی بالکل ٹھیک تھی، لیکن معاملہ مؤخر ہوتا رہا اور میں نہ آ سکا، یعنی سستی ہوئی میری طرف سے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے کسی قسم کا جھوٹ نہ بولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مجھے اتنا فقط فرمایا، یہاں سے اپنے گھر چلے جاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی حکم نازل نہ ہو۔ چنانچہ میں کھڑا ہوا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ بنو سلمہ کے چند آدمی بھی میرے ساتھ چل پڑے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں علم ہے اس سے پہلے کبھی ایسی غلطی تجھ سے صادر نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کچھ جھوٹا عذر ظاہر کر دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو راضی کر لے۔ تو میں نے کہا کہ میں 2 گناہ اپنے سر نہیں لے سکتا، ایک جہاد سے پیچھے رہنے کا گناہ، اور دوسرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا اور آپ اپنے گھر میں آ گیا۔ حضرت کعب کے ساتھ 2 اور عمر رسیدہ صحابی جن کے نام میں پہلے لے چکا، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ الواقفی، ان دونوں کا معاملہ بھی یہی تھا کہ یہ اپنی کچھ مصروفیات کے سبب نہ جا سکے۔ حضرت مرارہ بن ربیع کا ایک باغ تھا جس کے پھل پکے ہوئے تھے، اور وہ ان پھلوں کی محبت اور اس باغ کی محبت میں غزوات میں اگرچہ پہلے تو شریک ہوتے رہے لیکن غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اور ان کے دل میں خیال آیا میں ہر غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا رہوں، اگر اس بات نہ گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے ہلال بن امیہ تھے، جس وقت غزوہ تبوک کے لیے روانگی کا وقت آیا تو اپنے اہل و عیال کی محبت میں، کثیر العیال تھے، بیویاں تھیں، بچے تھے، تو ان کی محبت میں بس اس سفر کو مؤخر کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ سیدنا مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں تو میں اپنا سارا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا، کیونکہ یہ باغ ہی بڑی وجہ بنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رکھنے کی۔ میں گھر میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ جس اہل و مال کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم رہا اب میں لوٹ کے ان کے پاس ہرگز نہ جاؤں گا۔ صحابہ کی ندامت دیکھیے کہ کتنے زبردست ندامت کے یہ جملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو ایسے زبردست طریقے سے آپ توبہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کے ان گناہوں کو درگزر فرماتے ہوئے مزید صحابہ کے درجات بلند فرما دیتا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ علم ہوا کہ میرے ساتھ 2 آدمی ایسے بھی ہیں، وہی 2 صحابی جن کے میں نے ابھی نام لیے، جو غزوہ بدر میں شریک تھے لیکن وہ بھی میرے جیسی ہی کیفیات سے گزر رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دل میں کچھ تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہمارے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کر دیا۔ اب کیا تھا کہ وہی گلیاں، وہی کوچے، وہی گھر، وہی شہر سب ہمارے لیے ایسے تنگ ہو گیا کہ گویا یہ سب کچھ ہمارے لیے اجنبی ہو، وہ شہر اجنبی ہو، وہ رشتہ دار اجنبی ہوں، وہ راستے ہمارے لیے اجنبی ہوں، کوئی شخص ہمارے ساتھ کلام نہیں کرتا تھا، گویا ایسے تھے کہ نہ ہم کسی کو پہچانتے ہیں نہ ہی کوئی شخص ہمیں پہچانتا ہے۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور لوگوں نے ہم سے قطع تعلقی کر لی، یہاں تک کہ ایک دن حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ابو قتادہ کے سامنے جا پہنچا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب نہ دیا، جب میں نے انہیں پھر سلام دیا انہوں نے جواب نہ دیا، پھر میں نے سلام کہا اور میں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جناب قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں جانتے۔ میں اپنی اس حالت پر گریہ زاری کرنے لگا کہ مجھ پر یہ حال آ گیا کہ لوگوں کو میری محبت جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اس پر بھی شک و شبہ ہونے لگا ہے۔ اسی عرصے میں غسان کے بادشاہ کا ایک خط مجھے ملا اور ایک قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ خط تمہارے لیے غسان کے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ جب میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں اس شخص نے کہا کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بہت جفا کی، تم سے بات نہیں کرتے، تم سارے معاملات چھوڑو اور ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ۔ مجھے اس بات پر انتہائی تعجب ہوا اور میں اپنی نصیب پر رویا کہ اب یہ مجھ پر مصیبت آ پڑی کہ اہل کفر و شرک مجھ سے یہ توقع کرنے لگے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں گا، لیکن
میں نے اسے سیدھا سیدھا جواب دیا کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً نہیں چھوڑ سکتے، اور میں نے وہ خط جو تھا وہ تندور کے اندر پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے لیے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھتا رہتا، آپ مجھے توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، میرا سارا دن ایسے ہی گزرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف توجہ نہ فرماتے۔ پھر ایک دن ہمیں پیغام دیا گیا کہ اپنی ازواج سے دور ہو جاؤ، تو ہم اپنی ازواج سے دور ہو گئے، اور ہم نے قاصد سے اس جملے کا مطلب پوچھا کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ نے ابھی طلاق کا حکم نہیں دیا، فی الحال ازواج سے دور ہو جاؤ۔ ہلال بن امیہ کی زوجہ خولہ بنت عاصم رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور کہا کہ میرے خامد ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی خادم ہے اور ان کی بینائی بھی کمزور ہے، اور جب سے تبوک والا معاملہ ہوا یہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ان کی خدمت کروں، لیکن میں ان کے قریب نہیں جاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اجازت مرحمت ہوئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیجئے کہ اپنی زوجہ کو پاس رکھیں، لیکن میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جو صحابہ اکرام ہیں ان سے قطع تعلقی کا معاملہ یہاں تک کہ کم و بیش 90 دن تک جا پہنچا۔ یہ وہ ایسے حالات و واقعات تھے، ہمارے لیے زمین تنگ ہو رہی تھی اور ہمارے لیے کسی شخص کا دروازہ نہ کھلا ملتا ہمیں، یعنی کوئی شخص بھی ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں اپنی جان سے بیزار تھا اور میں رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، دیگر دو صحابہ کا بھی رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ گویا کہ 100 دن کے لگ بھگ گزر چکے، یعنی 3 ماہ کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میں نے جبل سلعہ کے اوپر کسی شخص کو بلند آواز سے پکارتے ہوئے سنا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک کی توبہ قبول فرما لی ہے، اے کعب تمہیں خوشخبری ہو۔ 2 آدمی دوڑ کر میری طرف آئے، مجھے توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سنائی، اور میں نے قاصد کو اپنے لباس کا جو اوپر والا حصہ جس کو قمیص کہتے ہیں وہ اتار کر بطور تحفہ دے دیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کا مجدہ سننے کے بعد میں سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، لوگ مجھے راستے میں فوج در فوج ملتے رہے، ہدیہ تبریک پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں موجود تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ بدری صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ اٹھے اور دوڑ کر میری طرف آئے، میرے ساتھ مصافحہ کیا، مجھے مبارکباد دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فرد سرور سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولد کا امو کا، آج تیرے لیے ایسا دن ہے جیسے تیری ماں نے تجھے آج ہی جنا ہو، اللہ نے تیرے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے توبہ کا حکم نازل کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشی سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا نصف مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا مال کا تیسرا حصہ؟ فرمایا ہاں۔ تو میں نے اپنے مال کا تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 118 میں ان 3 افراد کی توبہ کا معاملہ بیان فرمایا ہے۔ ہم اپنے دروس تفسیر اعجاز القرآن میں ان واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ آگے سچ بولتا تھا، لیکن سچ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے اس گناہ کو معاف فرمایا، اور میں نے عزم کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولوں گا، کیونکہ سچ کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے میرے اس گناہ کو معاف فرمایا۔ میں بہت خوش تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمت جو مجھ پر کی وہ یہ کہ میں نے اللہ کے رسول کے جناب میں سچ بولا۔ اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو دوسرے لوگوں کی طرح ہلاک ہو جاتا جنہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ کعب فرماتے ہیں میری توبہ کی قبولیت کی آیت نازل ہوئی تو میں نے فرط محبت و شوق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیا۔ یہاں تک واقعات تھے غزوہ تبوک سے واپسی کے ابتدائی احوال کے۔ اس کے بعد قبائل عرب کے وفود کی آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شروع ہوئی۔ انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ہم لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجل